اخلاق والا آدمی جس نے آیا ہوں نا، پاکستان سے باہر نکلو صاحب، اپنا نارتھ کراچی ماشاءاللہ میں نے آتے ہی کل صبح ہمارے ہوش سے سینٹر میں آتے ہی میں نے ان کو اپنی گلی دکھائی، وہ جن میں یہ ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ خبر کا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ آپ افطار کے وقت صبر کرو کہ میں 1 گھنٹے بعد افطار کروں گا، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی مغرب کی، آپ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب جب اتنی بھائی مسجد کی وجہ سے تو پھر سب سے بڑی بات آپ کہہ سکتے ہو کہ دوسری مسجد میں چلے جاؤ، وہ اہم مسئلہ ہے پورا مسئلہ ہے۔ تو عوام انتظامیہ کا امریکہ میں میرا بیان تھا تو بڑے جوش سے بیان سنتے تھے، میرے آنے سے پہلے کیا انہوں نے چندہ چلو مسجد جب میں آیا اب پتہ ہی امریکہ کینیڈا میں لوگ کہتے ہیں تمباکو والوں، بعض مسجدوں میں جی
क्यों एक कमेटी का था वो करा तो मिल गया उनको पता नहीं है। कह रहे सारी कमेटी ऐसी होती है तो बड़ा होता है भाई लोग सामने वाले जो बहुत दफा होता है कि पब्लिक सुन रही है कह रहे नहीं जी बैठ गए आप तो बता देते हैं तो अब हम सोच रहे हैं कि तो कि कैसे अपने इलाके को हम साफ सुथरा रखें। भाई गवर्नमेंट का काम है अल्लाह का वास्ता आप कर लो गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर हम इलाके के लोगों को जमा करेंगे और साफ सुथरा करना कोई कमाल नहीं है साफ सुथरा रखना भाई और मेरा इरादा ये है कि एक मुहिम की सूरत में ये काम करूंगा उसमें फिलहाल हम इसमें कामयाब हो जाते हैं हमारे इलाके में तो जो प्रोसेस हमने तैयार किया था पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप ब्लॉगिंग ये गटर बंद हो जाए और डालती है करते हैं और भी बहुत सारी चीज हम गवर्नमेंट एक लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ अपना इलाका साफ इंशाल्लाह फिर हम बताएंगे कि वो ऐसे नहीं चलते हाँ मजबूरी है वरना बहुत बड़ा मसला है हमारे पास बड़ा मसला होता है हम लोग के साथ। तो कोशिश करेंगे कामयाब होने की
ستھرے علاقے ہمارے تو آج چل رہی ہیں ہماری جو ہندوستان میں روایات ہیں ہمارے برات میں ہم کو معیاری کرتی ہیں اور الحمدللہ میں یہ کر رہا تھا کہ کسی کی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ صاف ستھرے علاقے سے آؤ تو گندگی آپ جب ان کا پورا آیا وہ آدمی گھر میں پتہ نہیں کس کے ساتھ چلتی ہے عام انسانوں کے تو تعرف الاشیاء باضدادها ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو جیسے ہمیں یہاں گندگی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کی صفائی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. باہر ملکوں میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ صاف ستھرے علاقے. ایسے ہی میرے بھائی کچھ صفائیاں یہاں پر ہیں تو جب ہم وہاں جا کے وہ گندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ گندگیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں. وہ انگریزوں کو نہیں لگتی، وہ ہمیں لگتی ہیں. وہ ہے روحانی گندگیاں. وہ کیا ہیں؟ بولو. روحانی گندگی. بے لباس ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے لباسی یہ تہذیب سے آری لوگوں کی علامت ہے. دنیا میں تہذیب میں سب سے پہلا دخل آپ کے لباس کا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری جسم کے ان اعضاء کو چھپا دیتا ہے جو اعضاء ہم دوسروں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں لباس کو زینت قرار دیا. زینت. مجھے ایک بات بتاؤ، زینت میں انسان کو سکون ملتا ہے یا زینت اختیار کیے بغیر بد زینت ہونے میں سکون ملتا ہے؟ زینت میں سکون ہے نا. جتنی زیادہ زینت ہوگی چھچور پنا نہ ہو. زینت کا مطلب تہذیب کے والی جو زینت. تو اللہ قرآن مجید میں اللہ سے زیادہ کوئی انسانی نیچر کو جانتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زینت رکھی ہے کس میں؟ لباس میں. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو. اللہ نے مرد کے لیے بھی لباس کو زینت قرار دیا، عورت کے لیے بھی لباس کو اللہ نے زینت قرار دیا. اور عورت کا لباس اللہ نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور مرد کا لباس اللہ نے اتنا سخت نہیں رکھا. جو قوم بے لباس ہو جائے، چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہو، پورے باڈی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہو، یہ بھی ایک گندگی ہے. جب انسان یہ گندگی دیکھتا ہے تو اپنی لباس کی اس کو قدر ہوتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. ہماری عورتیں پورے کپڑے پہنتی ہیں، ہمارے مرد بولو پورے کپڑے. اب مجھے اب آپ بتاؤ
آپ لوگ اگر یہاں کتنے اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ، نیک شریف شرفا، اگر یہاں چڈی بنیان میں آئے ہوئے ہوتے اچھے لگ رہے ہوتے یا برے لگ رہے ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کتنے برے لگ رہے ہوتے. کچھ ٹھرکی قسم کے لوگ جن کی شہوت اور ٹھرک حد سے تجاوز کر چکی ہے، ان کو تو وقتی طور پر شاید کوئی سکون مل رہا ہوتا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. نارملی اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے. تبھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 100-150 سال پہلے تک پورا پراپر لباس پہنا کرتی تھی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم. سکون ملتا ہے اس میں. لیکن جب آپ کفرستان میں جاتے ہو پھر آپ کو اسلام کی قدر ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل کہ تو نے ہمیں حکم دے دیا پورا لباس پہننے کا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوا. مثال سے، آپ کو کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج اس میڈیسن میں ہے، اس دوا میں ہے جو ذرا کڑوی ہے. آپ بلا وجہ ڈاکٹر سے الجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دلیل سے ثابت کرو کہ اس دوا میں میری شفا ہے. یا اور آسان کر دیتا ہوں، آپ دلیل سے ثابت کرو کہ اس انجیکشن میں میری شفا ہے. اب ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار اس انجیکشن کو اگر نہیں لگایا گیا یہ بندہ مر جائے گا، اور میں دلیل سے ثابت کرنے آ گیا تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اس کو سمجھائے گا کون؟ کیونکہ اس کی عقل ڈاکٹر کی عقل کے برابر نہیں ہے. عقلیں لامحدود ہوتی ہیں یا محدود ہوتی ہیں؟ بولو. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے اللہ تعالی نے غیر محدود صلاحیت دی ہو؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو 10 کلو 20 کلو بہت 30 کلو. کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جو لامحدود ویٹ اٹھا سکتا ہو؟ ہے بھائی؟ تو بھائی ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت محدود ہے، کتنا ہی بڑا فنٹر ہو ایک وقت کے بعد جا کے عاجز آ جائے گا. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، یہ محدود ہے یا لامحدود؟ میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں، 2 گھنٹہ کر سکتا ہوں، 3 گھنٹہ. جب پہلے میرے سفر ہوتے تھے ایک دن میں 4 بیان رکھے ہوئے ہوتے تھے، میں ان سے کہتا تھا ویسی گولی سے مار دو میرے بھائی. اتنا کون بولے گا یار؟ ہمارے جو دعائیں کرتے تھے، جو وائز ہوتے ہیں نا، واعظ و نصیحت کرنے والے، وہ اگر ہر وقت بیان کرتے رہیں تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال دیتے تھے کنویں میں پانی زیادہ نکالو گے تو کیچڑ آئے گا، بیان میں جان اور طاقت ختم. تو بولنے کی ایک محدود طاقت ہے، ایک وقت تک بولو گے تھک جاؤ گے، گلا بیٹھ جائے گا آپ کا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. بھاگنے کی محدود طاقت. ایک خاتون گئی کہ میرا بچہ، میرے شوہر جو ہے ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے شوہر بیمار ہیں تو ان کو چاہیے کہ واک کیا کریں. نفسیاتی ڈاکٹر تھا، دماغی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جو نفسیاتی تو نہیں کہنا چاہیے، نفسیات کا علاج کرنے والے. نفسیاتی کا مطلب تو خود بیچارہ نفسیاتی، لیکن وہ تھا بھی نفسیاتی. بعض ڈاکٹر لوگوں کی نفسیات کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاتے ہیں. یہ میرا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، یہ جو ٹاپک لے کے چل رہا ہوں بیچ میں قیام تام بہت آتا ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے بھائی. جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ 2-3 پیشنٹ سے زیادہ مت دیکھا کریں، کیونکہ کسی نفسیاتی سے کو ڈیل کرنا اور اس سے بات چیت کرنے سے آدمی خود بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی وہمی آ جائے نا، ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں میں کہ یہ مجھے وہم کا مریض بنائے گا. اس لیے میں بس ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 سے زیادہ پیشنٹ وہم کے مریض کا نہ کال سنتا ہوں نہ اس کو دیکھتا ہوں، اور اس کو بھی 2-3 منٹ. اس کے بعد میں بولتا ہوں تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تو بیمار ہے، تو ہمیں کیوں بیمار کر رہے بھائی؟ تو پانی کے ٹب میں ڈوب کے مر جا، کیونکہ ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے نا. جب تک پانی کے ٹب میں نہیں گھس جائیں، سمندروں میں غوطے نہ لگائیں، ان کم بختوں کا وضو نہیں ہوتا. تو میں ان سے ایسے ہی کہتا ہوں، میں نے کہا تو مر جا،
इस जिंदगी तेरी बीवी तुझसे परेशान, तेरे बच्चे तुझसे परेशान, टैंकियों की टैंकियां खाली कर देते हैं। ऐसे लोग हैं नहाने जाते हैं पूरी टैंकी खाली हो गई, कमबख्तों का गुस्ल नहीं हो रहा। तो भाई तेरा गुस्ल नहीं हो रहा तो हमें क्यों परेशान कर रहा है उसको? नहीं मुझे पता है इसका नहीं है कोई इलाज है, जब तक खुद नहीं सीरियस होगा अपने इलाज में कौन कर सकता है इलाज? तो अब कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो इलाज करते करते खुद साइको हो गए क्योंकि अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठा लिया, अब अपना इलाज किसी और से करवा रहे हैं। तो यही एक डॉक्टर था जो इलाज करते करते क्या हो गया? साइको पेशेंट बन गया। तो एक खातून ने कहा कि कुछ इन्होंने खातून को मशवरा दिया कि अपने शौहर को बोलो वॉकिंग किया करें। तो उन्होंने कहा वो तो माशाल्लाह 20 साल से वॉकिंग कर रहे हैं। 20 साल से क्या कर रहे हैं? वॉकिंग। तो डॉक्टर ने कहा पता नहीं कहां निकल गए होंगे, पकड़ के लाए उनको। जो बंदा 20 साल से वॉकिंग कर रहा हो वो तो अब तक कराची से अमेरिका पहुंच चुका हो। खैर, तो अल्लाह ताला ने इंसान को ताकतें महदूद दी हैं, लामहदूद ताकत अल्लाह ने इंसान को नहीं दी है। तो हर चीज महदूद है, तो अकल लामहदूद हो सकती है भाई? थिंकिंग पावर लामहदूद हो सकती है कि सब कुछ इंसान ही फैसला कर ले कि ये भी ठीक है ये गलत है, और उस पर ऐसा यकीन हो कॉन्फिडेंटली कि बच्चों मैं कह रहा हूं वही ठीक है ना? ऐसा नहीं होता भाई। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां इंसान जा सकता है, अकल आपको वहां तक ले जा सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां आपको हथियार डालने पड़ते हैं कि भाई हम नहीं फैसला कर सकते, ये इंसान से ऊपर की कोई जात होगी जो हमें बताएगी। तो मैं डॉक्टर की मिसाल दे रहा था कि एक पेशेंट है, डॉक्टर समझता है कि इसको पेन हो रहा है हार्ट में या कुछ मसला हो रहा है, फौरन इंजेक्शन लग गया तो ये बच जाएगा, नहीं लगा तो ये मर जाएगा। अब डॉक्टर इंजेक्शन लेके खड़ा हुआ है, आपने डॉक्टर से डिबेट शुरू कर दी। डॉक्टर साहब काइंडली मुझे ये बताइएगा, पहले ये दलील से साबित करें कि मेडिकल साइंस की कौन सी किताब के कौन से सफे पे लिखा हुआ है कि जमशेद को जब ये वाला पेन हो तो उसके लिए ये वाला टीका लगेगा। डॉक्टर के पास टाइम सिर्फ 5 मिनट था। डॉक्टर ने मुतमईन करने के लिए कि जमशेद तो लगवा नहीं रहा टीका, चलो फौरन मैं मेडिकल साइंस की किताब ले आता हूं, दिखा देता हूं, भाई ये देखो ये पढ़ लो। अब जमशेद ने कहा कि इसकी क्या दलील है कि ये जो किताब में लिखा है ये सही लिखा है? हो सकता है आपने गलत किताब हो, मुस्तनद किताब हो। अब वो बहस में लग गया। डॉक्टर को पता है कि 5 मिनट से ज्यादा अगर मैंने देर कर दी तो इसका इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। अब डॉक्टर अगर आपका खैरख्वाह है तो हाथ पांव बांधेगा और ठोक देगा। ठोकेगा भी उस जगह पे जहां, यानी बाजू में ठोकने में तो ये ना दरअसल हिल गया तो मसला हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे ठोकेगा। क्या ख्याल है कि भाई फौरन इंजेक्शन ठोक दो, बहस बात में होती रहेगी। तो ये जो डॉक्टर ने इंजेक्शन ठोक दिया, ये मरीज के साथ खैरख्वाही की या नहीं की? कि मरीज बेवकूफ है, उलझ रहा है डॉक्टर से। मरीज बेवकूफ है, उलझ किससे रहा है? डॉक्टर से। तो याद रखो, इंसान बेवकूफ हैं, उलझते हैं किससे? अल्लाह से। किससे उलझते हैं? अल्लाह से। अल्लाह ने कहा औरत को पर्दा करो, इंसान कह रहे नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पर्दा तो दिल का होना चाहिए। बाहर मुल्कों में, मगरिबी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में पर्दा नहीं है। कहते हैं ये क्या है, खामखा में औरत को तुमने चादरों में लपेट दिया। अभी आप हैरान हो गए, कनाडा में, ये तो अल्लाह का शुक्र है हमने वो मंजर अपनी आंखों से देखा नहीं। कनाडा में हमारे जाने के बाद अगले दिन, मेरे जाने की वजह से नहीं वैसे ही, कुछ लोग मर्द और औरतें बिल्कुल बरहना एहतजाज कर रहे थे। मुझे लोगों ने बताया कि फला महल्ले में आजकल ये एहतजाज चल रहा है, बिल्कुल न्यूड। समझने के नहीं समझ। अब ऐसा ना हो आप लोग टिकट कटा के, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जब उलमा इन मुल्कों की बेहयाई बयान करते हैं तो वो बयान तो इसलिए कर रहे होते हैं इबरत के लिए, लेकिन फरमाते थे कि नौजवानों के सामने ना बयान किया करें, वो कहेंगे यार अब तो जाना बनता है, अब तो जाना बनता है। तो बिल्कुल न्यूड होके ना
لوگوں نے بتایا احتجاج ہو رہا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی. احتجاج کیا ہو رہا ہے کہ لباس کی جو تھوڑی سی پابندی رہ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ یورپ, امریکہ میں, کینیڈا وغیرہ میں پابندی ہے, آپ بالکل نیوڈ نہیں گھوم سکتے, 2-4 اسٹیکر آپ کو چپکانے پڑیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نیوڈ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ابھی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کر رہی, تھوڑے دن میں قبول کر لے گی, کیونکہ انہوں نے اچھے اور برے کا معیار سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے کہ سوسائٹی جس کام کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہے, سوسائٹی جس کام کو برا کہے گی وہ کیا ہے بھائی؟ برا ہے. تو اب تک سوسائٹی اس کو اچھا نہیں کہتی, میجورٹی سوسائٹی کہتی ہے 1-2 اسٹیکر رہ گئے ہیں وہ لگنے چاہیے, کیونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہماری روایات ہیں کہ ہم بالکل نیوڈ ہو کے نہیں گھومتے, تو اپنی پرمپرا کو, تو اس پرمپرا 2-3 اسٹیکروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس احتجاج سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اسٹیکر بنانے والی کمپنیوں کو. میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. لباس تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے, اب تو چڈی بنیان والی کمپنی ہے وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گی. کیا خیال ہے کہ یار 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. تو احتجاج چل رہا تھا مرد اور عورتوں کا کہ بھئی یہ پابندی ختم کی جائے, جس کی مرضی پہنے, جس کی مرضی بولو نہ پہنے. کیا دقیانوسی ہے. دلائل ان کے پاس بھی ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں اس سے تو بے حیائی پھیلے گی, اس سے تو یہ ہوگا, اس سے تو وہ ہوگا, تو وہاں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹھرکیوں کو کہ ہاں بے حیائی پھیلے گی, وہ کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہیں. عورتیں بے لباس جا رہی ہوتی ہیں, کوئی گورا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ان کو. یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ گورے اس طرح ٹھرکی نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہاں لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی عورت ایسے بے لباس گھومے نا, گھر تک پہنچا کے آئیں گے, گھر تک پہنچا کے آئیں گے. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو یہ جو ایشیائی ملکوں میں ٹھڑک ہے اتنی, یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ انہوں نے کبھی بے لباس عورت دیکھی نہیں ہوتی, پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے. جب یہ چیز عام کر دو گے تو پاگل ہونا بند ہو جائیں گے. دے دو آپ جواب دلیل سے, بیٹھ کے بحث کرتے رہو فضول. تو ہومو سیکسولیٹی کو جو لیگل کیا وہ بھی یہی کہ بھئی اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے. ایک انگریز نے مجھ سے بحث کی کہ یہ کیوں غلط ہے. میں نے کہا بھائی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے, ان کی غیرت کیا ہے بھائی, واٹ از غیرت؟ یہ تو کلچر بتاتا ہے یہ غیرت ہے, یہ بے غیرتی ہے. بولا چلو آپ بحث کر سکتے ہو, بھائی اس سے نسل ختم ہو جائے گی, ہو جائے تو نسل بچا کے کیا کرنا ہے. تو کسی چیز کا وہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کرو, جو نہیں کر رہا نہیں کرو, جس کو وہ شی پسند ہے وہ شی کی طرف جائے, جس کو ہی پسند ہے وہ کدھر جائے, ہی کی طرف جائے. تو اپنا ذاتی معاملہ ہے, کیوں جبر کیوں کر رہے ہو. اب ایک آدمی کو جمشید سے محبت ہو گئی, آپ کیوں اس کی محبت ختم کروا رہے ہو یار. اس کو جمشیدہ پسند نہیں ہے, اس کو پسند کون ہے. تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی, حرام حرام کیا لگایا ہے تم لوگوں نے, مذاق کر سکتے ہو ڈیبیٹ, ہر بات کا آگے سے جواب, ہر بات کا آگے سے جواب. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو, کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہو. قوم کے پاس کیا جواب تھا, بھئی آپ کو پسند نہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, دنیا بہت بڑی ہے, بھئی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں, کوئی یہاں رہنا فرض تھوڑی ہے آپ کے اوپر, کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کی مرضی کا کلچر ہو. اب دلیل سے کوئی جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی. بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آفر بھی کی ہو, فلاں محلے میں ہم آپ کو زمین دلوا دیتے ہیں, فلاں محلے میں گھر بنا دیتے ہیں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, وہ بے حیائی کر رہے ہو جو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی. بڑے بڑے کافر گزرے وہ بھی اس طرف نہیں گئے, کوئی گدھا گھوڑے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو قوم جواب میں کہہ سکتی تھی کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, وہ نہیں کرتے تھے ہم کرتے ہیں. غلط جواب ہے لیکن جواب تو ہو گیا نا. تو بہت ساری چیزیں, نشہ اب تو چرس الاؤ ہو گئی ہے. اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو فل لیگل,
ان ملکوں میں چرس کیا ہو گئی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم سب بھاگ نہ جاؤ کہیں، وہاں ڈر لگ رہا ہے مجھے. چرس کیا ہو گئی؟ یہ تو میں اپنے بیانات میں کہا کرتا تھا کہ چرس بھی یہ لیگل ہو جائے گی، اب پتہ چلا ہو گئی، لیگل ہو گئی. لیکن چرسی ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے. ہمارا چرسی گندا میلا گٹر کے ڈھکن برساتی نالے میں، وہاں مجھے کوئی برساتی نالوں میں چرسی نظر نہیں. چرس پینے کے آداب ہیں، آداب ہیں، تمیز سے چرس پیئیں، پڑھا لکھا. ہمارے ہاں چرسی اتنا گندا کیوں ہوتا ہے؟ اللیگل کام کر رہا ہے، مل نہیں رہی، مہنگی بہت ہے. چرسی ہیروئن کی زیادہ مسئلے کر رہے ہیں ہمارے یہاں، مہنگی بہت ہے، ساری جائیدادیں بیچ دیتا ہے. حکومت سپورٹ نہیں کر رہی، محلے خاندان والے سپورٹ بولو نہیں کر رہے، چاروں طرف سے سلواتیں. ایک بیچارے کو برساتی نالا ملتا ہے، وہاں بیٹھ کے پھر اپنے جیسے اور بھی نظر آتے ہیں تو گندا بھی ہو جاتا ہے، میلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دے ان ہیروئنچیوں کو، اور خود گورنمنٹ میں اسمبلی میں موجود لوگ پینا شروع کر دیں، تو وہ برساتی نالوں میں بیٹھ کے نہیں پیئیں گے میرے بھائی، وہ ڈیفنس اور کلفٹن کے لگژری ہوٹلز میں بیٹھ کے میٹنگ کے دوران پیئیں گے. اور چرس کا نام چرس نہیں ہوگا، اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کتنا اچھا نام ہے، جس کو انگلش نہیں آتی وہ تو اسی نام پہ مر جائے. نشہ اتنا ہے بھائی. تو یہ گندگی ہماری سوسائٹی میں بولو نہیں ہے. یہ ننگا پن دیکھ دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کیا ہے یار، کوئی تہذیب کوئی چیز ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اس سوسائٹی نے عورت کا جو حشر کیا ہے، ہائے ہائے، دنیا میں سب سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہاں ہے مفتی صاحب، کیا باتیں کر رہے ہو، کیا چشمہ لے جانا بھول گئے تھے؟ عورت تو اتنی آزاد ہے، کوئی عورت کو ٹچ کرے تو کیس ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. وہی ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت، تمیز سے پڑھا ہی نہیں تم لوگوں نے. اور بھائی اس کی عورت کو ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں. وہ چند فیصد عورتیں ہیں. نارمل جو ہمارے گھروں میں انڈا موڑ میں ڈیفنس میں کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں، شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں بیٹیاں بہنیں، ان سے جب کمپیئر کرو گے، خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں، ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں. بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، دادی نانی کے روپ میں ہو، بہت عزت ہے. ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں. میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار، کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائے، 2-4 جوان نظر آتا ہوں گی، کوئی 100 میں 1 آدھ ہوتی ہیں. بڈھی یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ. یار یہ کیا ہے؟ تمہاری نسل کہاں گئی؟ تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ کمپیئر کرو گے تو پتا چلے گا بھائی صاحب. ابھی ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ خوب ہوشیار رہو. میرے اس کا کلپ بھی بنا کے ڈال دینا لازمی، کیونکہ آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز، کچھ افلاطون، کچھ بقرات اور اس دور کے سقراط مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. ایسے ہی کسی افلاطون کی ایک ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے. ان بیچاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پارکوں میں جانے نہیں دیا جاتا. یہ ہوتا ہے اور یہ مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں، اور اگر کبھی پارک میں چلی جائیں تو کوئی مرد چھیڑ کے چلا جاتا ہے. یورپ میں ایسا بولو نہیں ہوتا. یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے. میں KPK بھی گیا ہوں، ان کی عورتیں زیادہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں بنسبت پنجاب اور کراچی کے. میرا دل چاہ رہا تھا ویڈیو کے اندر گھس کے اس کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں اور KPK میں لے کے جاؤں
اور بتاؤں کہ یہاں عورت کی جو عزت ہے نا، تیرا باپ 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے تو اس عزت کا سوچ نہیں سکتا. مجھے غصہ بہت آیا تھا اس پہ، بے غیرت آدمی. اور پٹھان عورتوں کو خراب کر رہا ہے. عورت کمزور دل کی ہوتی ہے، وہ جب اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی ہے نا، وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف بغاوت پہ آتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں، لیکن دل کی کمزور ہوتی ہے، وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے. 2-4 انگلش کے ٹھش پش لفظ سیکھ لیے ہوتے ہیں ان کمبختوں نے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار ان عورتوں کو تم خراب کر رہے ہو جو اچھی بھلی زندگی گھروں میں گزار رہی ہیں. بچے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں، مرد سار ایک ایک آدمی پورے خاندان کو کھلاتا ہے. ایسا خوبصورت فیملی سسٹم ہے. میں نے دوستوں سے کہا میرا بس نہیں چل رہا، میں ادھر سے ہی گریبان سے پکڑ اس کو نکالوں. کہ بولنے سے پہلے سوچا تو کرو. تم رپورٹیں پیش کر رہے ہو، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے، گھریلو عورتیں پردے دار، حیا شرم، ان کو تم کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ مردوں کے مقابلے میں، کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. باقی ظالم مرد اگر کوئی ہیں، بعض عورتوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا، ہاں میرا مرد بہت پیٹتا ہے مارتا ہے. بھائی وہ تو پھر پنجاب میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کراچی میں بھی. ان ظالم مردوں کے خلاف آواز اٹھاؤ. کس نے منع کیا ہے؟ ان کا گھروں میں رہنے کو عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھا کرو. نہ بیٹی کا پتہ کہاں ہے اور نہ بیوی کا پتہ. سب مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. پھر لاشیں ملتی ہیں 1-1 مہینے پرانی جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے جو مر گئی بیچاری، تھی تو مسلمان. لیکن عبرت کی بات تو ہے نا، جب یہ اداکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 9 مہینے سے لاش پڑی ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کا انجام بولو یہی ہو. اور یہ بار بار مثالیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی، اس میں عورت آزاد ہے. بھائی تو لے جا اپنی بیوی کو وہاں آزاد چھوڑنا، چٹی پہنا کے گھمانا. بے شرم آدمی، یہاں کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ پھر دیکھتا ہوں تیری بیوی تیرا سر کیسے بجاتی ہے. جب وہ جمشید سے تعلقات کرے گی نا، وہاں کا انگریزوں کا جمشید پتہ چلے گا. لوگ وہاں میں نے وہاں مذہب کا رجحان مسلمانوں میں زیادہ دیکھا ہے. امریکہ، کینیڈا، یورپ میں جو مسلمان ہیں ان میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے وہ فساد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں. یہ چڑیاں پہننے کا نقصان کیا ہے؟ میں حیران ہوا، وہاں لوگ مدرسوں میں مولانا بن رہے ہیں. ابے پاکستان آ رہے ہیں مولانا بننے کے لیے. میں نے کہا یار تم، یہاں لوگ مدرسوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ، یہ بنیاد پرست. تم لاس اینجلس میں رہ کے بچے کو بنوریا بھیج رہے ہو پڑھنے کے لیے. سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، مفتی صاحب یہاں اسلام کی ہمیں قدر ہوئی ہے. اگر ہم مذہب سے رشتہ مضبوط نہ کریں تو ہمارا انجام بھیانک، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے لیبل بہار کا لگا کے آ رہی ہوتی ہے. خدا کے لیے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ جو اس طرح عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں نا مردوں کے خلاف، ان کو کبھی فیور نہ کیا گیا. باقی ظلم جہاں ہو رہا ہے عورت پہ یا مرد پہ، وہ تو کبھی مرد ظالم ہوتا ہے کبھی عورت ظالم ہوتی ہے. اس ظالم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. جنرلی اصول بیان کر رہے ہیں آج کچھ لوگ آ کے. اگر آپ کا میاں نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے پاس یہی آپشن ہے. بھائی بہت سے ناجائز تھپڑ ہوں گے، بہت سے جائز تھپڑ بھی ہوں گے. آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہو؟ تھپڑ مارنا اچھا کام نہیں ہے، کچھ تو لمٹ ہوگی نا. آپ کیوں گھروں کو خراب کر رہے ہو؟ دیکھو اسلام ریلیشن کو فوکس کرتا ہے سب سے پہلے، اور سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ انڈیویجولزم کو فوکس کرتے ہیں. ہر آدمی آزاد ہے، تو ہر آدمی جب انڈیویجول لائف گزارے گا تو وہی حشر ہوگا جو اس اداکارہ کا ہوا ہے. 9 مہینے بعد لاش ملی ہے، کیڑے پڑے ہوئے. اور یاد رکھو انڈیویجول لائف گزارنے سے مرد کا اتنا نقصان نہیں ہے، عورت کی ایسی کی تیسی. کیونکہ عورت میں جب تک حسن ہوگا اس کو سب عزت دیں گے. جہاں حسن ذرا سا ڈھلکا، اور خواتین کو اس بات سے غصہ بہت آتا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے،
مرد کا حسن دیر سے خراب ہوتا ہے, عورت کا حسن بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے. جہاں ذرا سا حسن خراب ہوا, اب نہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لیا جائے گا, نہ اس کو فلموں میں ہیروئن کا کیریکٹر دیا جائے گا, نہ اس کی وہ ویلیو رہے گی جو حسن و جمال کی وجہ سے تھوڑے دن پہلے ویلیو تھی, نہ مرد اس سے اس کا موبائل نمبر مانگیں گے. پھر وہ ڈپریشن میں جائے گی کہ کوئی انسان کا بچہ مجھ سے شادی کر لے, لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. مردوں کو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے, ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مرد جتنا مرضی ٹھرکی ہو, بری بات ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن وہ چاہے گا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو کم از کم میرے ساتھ وفا کرے. تو اب جب زندگی کے بہاریں ختم تو ڈپریشن شروع. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فنکار اداکار لوگ تو بڑے خوش نظر آتے ہیں. بھائی اسٹیج پہ نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ نظر بس سے بچائے یار, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں کرتے ہوئے دو ڈر ہوتے ہیں, ایک نظر سے اللہ بچائے, دوسرا کوئی خود پسندی کی بات نہ ہو. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں خوش ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں, صرف اللہ نے ہماری دین کی طرف تھوڑی سی نسبت کر دی ہے, کچھ مولاناؤں یا نیک لوگوں والا گیٹ اپ دے دیا ہے. اس کی یہ برکت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو وہ ساری ہم میں موجود ہیں. پھر بھی دل سے بتا رہا ہوں اللہ نے خوش بہت رکھا ہوا ہے, اب تک کی رپورٹ. باقی ہے دل تو اللہ کے ہاتھ میں, تم کم بختو نظر لگا دو گے تو الگ مصیبت ہے. یا اللہ کی نظر ہٹ جائے, اللہ کہے اب میں تجھ سے تیرے اعمال کے حساب سے معاملہ کروں گا تو ایک الگ بات ہے. اب تک تو اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے. تو میں ان لبرل سیکولر لوگوں سے بولتا ہوں کہ مولوی ہو کے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے وہ؟ دیکھو خوشی کی ایک بڑی بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹائم زیادہ کس میں گزرے, کیونکہ اٹھیں گے تو غم شروع ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں چاہتا ہوں سوؤں کم, سمجھ رہے, جاگوں زیادہ, کیونکہ دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی, اللہ ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو یہ میرا کمال ہے ہی نہیں بھائی, یہ اس دین کی طرف ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے. ہم نے شروع سے ایک اصول رکھا بھائی نیچر کو فالو کرو, اسلام از دا نیم آف نیچر. یہ میرا کمال نہیں ہے. میں یہ کیوں اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں؟ شو مارنے کے لیے نہیں, ان سیکولر لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء کو سنا کرو, وہ تمہیں بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ جو آج کل یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ صحیح غلط کو مکس کر کے پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس خود سیدھا راستہ نہیں ہے, تمہیں کہاں سے سکھائیں گے؟ یہ اکثر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا جو حشر ہوا تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کے پی کے والو تم غیرت مند ہو, اللہ نے تم میں غیرت رکھی ہے, تمہاری عورتیں باحیا ہیں, با پردہ ہیں, اسی پہ قائم رہنا. ان موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں آ کے عورت کو گھر کی چار دیواری سے آزاد مت کرنا, یہ بیڑا غرق کر دے گی تمہاری سوسائٹی کا. ہاں جہاں مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے اوپر, مار پیٹ رہا ہے بے تحاشا اس کو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس ظلم کا شریعت نے ایک حل رکھا ہے. اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے کے پی کے میں ہو, چاہے سندھ میں ہو. اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ کمبخت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چڈی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس. آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں, جاؤ یہاں. عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, کے پی کے میں بھی ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری, ناراض نہ ہونا, تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب کے پی کے سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز
طلبہ کو بتاتے ہیں دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا۔ اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف، اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف، اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف، طلاق لے لو اس سے۔ بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں، بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی۔ اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں، ڈیورس لیں اس سے۔ ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے۔ ایسے واقعات میرے علم میں پنجاب میں، کوئٹہ میں، KPK میں، کراچی میں، سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے، مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے بوجھ سر سے اتار دیا ہے، اب مرو جیو وہیں، یہ حرام ہے، غلط ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے، وہ عورت کا محافظ ہے، ڈر ہونا چاہیے اس کو، آپ کے بہنوئی کو، آپ کے داماد کو۔ بھائی کسی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے، اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی۔ حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم۔ باہر ملکوں میں تو بہت ہے، ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی NGO بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی، وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے، اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو۔ یہ ہر جگہ، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ تو NGOs تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی، یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ، تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ۔ کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی، وہ کچھ نہیں لگتی۔ عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں، جو محافظ ہوتے ہیں، وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی۔ KPK میں خاندانی نظام مضبوط ہے، بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، کئی بھائی، کئی چاچے زاد۔ فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم۔ کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں، مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ، میرا بھائی ہے ہی نہیں، یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے، وہ اپنی زندگی میں مست ہے۔ ایک کیوں ہے بھائی؟ بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں۔ چاچا کو بتاؤ، چاچا مارکیٹ سے شارٹ۔ اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے، اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے تو ایسے کیسز ہیں، میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا، بڑے بڑے مارٹ ہیں، مال ہیں، جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیے ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو طلاق یافتہ تھیں، جاب کر رہی تھیں، اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے۔ قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ۔ ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو، نام نہاد لبرلز کو، انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے۔ مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا، یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے، آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں، قیصر راجہ کے لیے، اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں بھائی پروموٹ کرو، کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے، اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز، جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے، جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی۔
کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لو. مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم, سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرل وہ کیا کہہ رہے ہیں, کے پی کے میں عورت کیا ہے, غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکالوں. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے, ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ کے پی کے میں ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا, کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہے, پولیس کیوں آ رہی ہے؟ کے پی کے میں کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی اللہ کرے, میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے, بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس, اچھی پولیس ہے, بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں, کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ, وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے, نظر آ رہا ہے. میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا, اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارا یہ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے. شوہر کی تو پھر کوئی 2 ٹکے کی حیثیت رہتی نہیں ہے. اور بالآخر یہی ہوگا, ایسی عورت انڈیویجول ہو جاتی ہے, باپ نے تعلق ختم, بھائی نے تعلق ختم. اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو 9 مہینے بعد لاش ملی. سمجھ رہے ہو, یہ اینڈنگ ہوتی ہے. کے پی کے میں تو میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ باتیں میں کرتا ہوں خاص طور پہ کہ خدا کا واسطہ یار اپنے کلچر کو بچاؤ. اور تمہارا کلچر تمہاری یونیورسٹیاں تباہ کریں گی ایجوکیشن کے نام پہ. خدا کی قسم ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, اس ماحول سے نفرت ہے. لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دو, کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ لڑکوں کے لیے الگ بنا دو. آواز اٹھاؤ کہ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ نہ. اور لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں, لڑکوں کو مرد پڑھائیں. ایک تصویر آئی تھی کے پی کے سے, کے پی کے پشاور کسی اسکول کی, لڑکیاں بیچاری باحیا جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک میل ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور یہ یوں کر کے جھکی, ان کو شرم آ رہی ہے اس سے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا یہ تھوڑے دن تک ہے, یہ آہستہ آہستہ یہ شرم ختم, کیونکہ سیکولر طبقے کی نظر میں عورت کا بے شرم ہونا کمال ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت باحیا عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے.
تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت جہاں ضرورت ہو نا تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول کچھ ہلکے کر دیے. ضرورت کے وقت تو ضرورت ہے. اس میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے؟ بھائی تو فیمیل ٹیچر پڑھا دے نا. اور دوسری کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیا مذاق ہے بھائی؟ اس کو ادھر کر دو اس کو ادھر کر دو. کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہاں جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑا آپریشن ہے, کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, میل ڈاکٹر نہیں کرنا ہے. بھائی جان بچانا سب سے پہلے. وہاں اگر کوئی کہہ رہی مجھے شرم آ رہی ہے جی میرا آپریشن میل ڈاکٹر کرے, بھائی جان شرم کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے جان بچاؤ اپنی. تو جہاں ضرورت کی بات ایک الگ ہے, وہ تو علماء خود اجازت دیتے ہیں. تو میں بار بار مجھے زیادہ کیونکہ گلشن ہے, وہاں ادب ہے, احترام ہے. ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں جو کے پی کے بلوچستان کے طلبہ اور خاص طور پہ سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے طلبہ کی الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ان میں ادب تمیز الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ ٹیچروں کا اتنا احترام کرتے ہیں, باپ کا کتنا کرتے ہوں گے, ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. تو یہ سب احترام, یہ کو ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے؟ ختم, برباد کر دے گا ہمارے معاشرے. لیبل کیا لگائے گا؟ ایجوکیشن. لیبل کیا لگا رہا ہے؟ تعلیم. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں, یہ جو واقعہ ہوا نا, ایک لڑکی بیچاری 9 مہینے, مجھے تو ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, اندر سے ہم نیک ہیں یا نہیں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم. ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا بھائی. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے نیک ہیں, بس تھوڑا سا نیک لوگوں میں نسبت ہو گئی ہے بس. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نیک ہو. ایک اللہ نے آزمائش بنا دی دنیا کے سامنے. لیکن یہ جس بیس پہ ہوا نا, پورا ملک غمزدہ ہے, پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار 9 مہینے تک لاش کا پتہ نہیں چلا. کچھ دن پہلے ایک اور ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہاں کامن نہیں ہے, اس لیے فیس بک اور یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی خبریں. ان ملکوں میں یہ روز مرہ کے واقعات. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لہذا جب ہمارا یہ سیکولر لبرل طبقہ فضائل سنایا کرے نا, وہاں کی عورت کتنی آزاد اور ہم نے گھٹن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے, تو ان سے بولا کرو وہاں یہ ڈیلی بیسس پہ واقعات ہوتے ہیں. ماں مر گئی, یہ تو ماں نہیں تھی بیٹی تھی, وہاں مائیں مرتی ہیں اور بدبو سے پتہ چلتا ہے کوئی مرا پڑا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بہت مشکل ہے. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان اور ان سیکولر لوگوں کو بات سمجھانا مشکل.